بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2 نشستوں میں آپ سے بات کرنے کا موقع ہوا اور بنیادی طور پہ یہ ان آیات کریمہ کے سلسلے میں بیان ہو رہا ہے جو سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں 13 آیات ہیں، اور ان میں چونکہ اللہ تعالی نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے اور منافقت سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، اور پھر 2 مثالوں کے ذریعے یہ بتلایا ہے کہ منافقوں میں سے کچھ لوگ کفر سے زیادہ قریب ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کی توبہ کی توقع ہے، تو اس لیے قبل اس کے کہ ان آیات کی تشریح اور تفسیر شروع ہو، یہ منافقت کے بارے میں ایک ذہن بننا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے کہ منافقت کیا چیز ہے۔ اسی طرح یہ نظریاتی بحثیں اور افکار پر مباحث اپنی جگہ جتنی مرضی اہمیت رکھتی ہوں، اس سے انکار کیے بغیر اصل کام عملی زندگی ہے، اور ہم سب کو ان بیانات کی روشنی میں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے جس صاف ستھری زندگی کا اور بغیر منافقت کی زندگی کا مطالبہ کیا ہے، ہم اپنی زندگی کو ویسا بنائیں۔ اور ان بیانات سے یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ انسان زندگی کے کن کن مواقع اور کس کس موڑ پر منافقت سے کام لیتا ہے اور اپنے آپ کو کیسے ان چیزوں سے پاک رکھا جا سکتا ہے۔ ہر آدمی جس کو اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے، وہ چاہتا ہے اس کا جسم صاف رہے اور اس کے کپڑے صاف رہیں، اور اس کے حتیٰ کہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ اپنے ناخن صاف رکھو اور اپنا سر صاف رکھو، اس میں جوئیں نہ پڑ جائیں۔ تو کیا روح ایسی چیز ہے کہ اس میں جوئیں پڑ جائیں، اور روح ایسی چیز ہے جو گندگی میں ملوث ہو جائے، اور روح ایسی چیز ہے جس پر جھوٹ کا میل چڑھ جائے، جس پر منافقت کا داغ لگ جائے تو برداشت کیا جا سکتا ہے؟ مومن انسان تو وہ جو ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چیز اسے گندا کر سکے، خراب کر سکے۔ اس لیے منافقت کے سلسلے میں آج یہ جو 3ری نشست ہے، یہ اسی لیے ان احادیث کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان احادیث میں کوئی ایسی چیز تو نہیں آ گئی جس چیز کا ہم بھی مرتکب ہوں اور جس چیز میں ہم بھی پڑے ہوئے۔ نظریاتی طور پر منافقت کی بحث میں ایک بات اور خیال میں آئی جو شاید کسی کو نفع دے، اور وہ ایسا مرض ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا رجحان تھا، اور اللہ تعالی نے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے اور انہیں اس مرض کی خبر دینے کے لیے آیات کریمہ نازل فرمائیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ جہاد پہ تشریف لے جاتے تو یہ لوگ پیچھے گھر پہ بیٹھ جاتے تھے۔ مسلم کی روایت میں جو لفظ آئے ہیں وہ آپ سماعت فرمائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کر کے یہ خوش ہوتے تھے، اور لفظ یہ آئے ہیں کہ فرحوا بمقعدہم خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد بیٹھ جاتے تھے مدینہ منورہ میں اور گپیں لگاتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کر کے خوش ہوتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس تشریف لاتے تھے تو اعتذروا الیہ، یہ معذرت کرتے تھے کہ ہم کس وجہ سے جہاد میں نہیں گئے۔ کوئی کہتا تھا کہ موسم کا ایسا اثر تھا، کوئی کہتا تھا
کہ یہاں پر بچوں کا مسئلہ تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، حتیٰ کہ ان منافقین میں ایسا بھی تھا جو یہ کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول میں جہاد پہ اس لیے نہیں جاتا کہ آپ کو پتہ ہے میں بہت خوبصورت ہوں اور کافروں کی لڑکیاں مجھے دیکھ کے وہ مجھ پہ مر جائیں گی اور میں کسی گناہ میں پڑ جاؤں گا، اس لیے میں جہاد پہ نہیں جاتا۔ یہ منافق تھے کہ کوئی نہ کوئی عذر اور بہانہ تراش لیتے تھے۔ مسلم کی روایت میں یہ چیز نہیں ہے، مگر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے جہاد میں ساتھ نہ لے جائیے اور مجھے اجازت دیجیے میں گھر بیٹھ جاؤں اور مجھے کسی آزمائش میں نہ ڈالیے، تو اللہ نے فرمایا کہ انہیں کہیے کہ تم تو آزمائش میں پڑ ہی گئے ہو۔ تو یہ ان کی ہیلا اور بہانہ بازیاں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے، کچھ کے عذر کو قبول بھی کر لیتے تھے، اور یہ پھر اللہ کی قسمیں اٹھاتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے ان کے متعلق آیات نازل کی، اور دیکھیے ان کی منافقت اصل میں کیا تھی، اور ہم سوچیں کہ ہم میں یہ بات آ تو نہیں گئی ہے۔ حدیث میں لفظ آئے ہیں کہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، یہ لوگ کہتے تھے، خوش ہوتے تھے اس بات پہ کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا ہے، جو کام نہیں کر سکے، اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے۔ گھر بیٹھے رہنا، جہاد پہ کوئی اور گیا اور اسلام کو کسی اور نے تقویت پہنچائی، اللہ کی راہ میں کوئی اور لڑا اور اللہ کے راستے کو اجاگر کسی اور نے کیا۔ یہ منافق چاہتے تھے ہماری بھی تعریف کی جائے کہ ہم اتنے بہادر ہیں اور یہ ہیں۔ یہ مرض آ جایا کرتا ہے انسان میں کہ کام کوئی اور کرے اور کریڈٹ یہ خود لینا چاہے، کہیں ہم میں تو نہیں ہے۔ ہمیشہ جو آدمی اچھا کام کرتا ہے کریڈٹ اسے ملنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس کلاس میں اچھا کام کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو کریڈٹ ملنا چاہیے۔ اگر ٹیچر نے انہیں گائیڈ نہیں کیا اور وہ تو گھر بڑا سوتا رہا ہے اور بچوں نے سارا کلاس روم صاف کیا ہے تو ہیڈ ماسٹر کو یہ کہنا کہ صاحب دیکھیے میں نے صاف کیا ہے اور میں نے یہ کیا ہے، یہ منافقت ہے۔ کریڈٹ جس شخص کو جاتا ہے اس کو ملنا چاہیے۔ خاندان میں، گھر میں جو اچھا کام کرتا ہے اس اچھائی کو اسی کی طرف منسوب کیا جائے اور اس کی نسبت اس کی طرف کی جائے۔ یہ مدینہ منورہ میں منافق کرتے تھے، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یہودی کرتے تھے۔ مسلم کی روایت میں منافقین کا چونکہ آیا ہے اس لیے وہ روایت آپ کے سامنے رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق قرآن پاک کی آیات نازل کی، اور اللہ نے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ان سے کہیے کہ کیا یہ حرکت کر کے تم خدا کی گرفت سے بچ جاؤ گے، خدا کے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ بچیں گے تو وہ جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے دین کے لیے کام کیا۔ انہوں نے تو کوئی کام نہیں کیا اور کریڈٹ اس کا لینا چاہتے ہیں، تو کیا اللہ کو بھی دھوکہ دے دیں گے؟ اس لیے اللہ کا عذاب جب آئے گا تو ایسے منافقین کو ضرور ملے گا۔ اور اسی طرح زندگی کے اور باقی شعبوں میں بھی دیکھیے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے کام کو اپنی طرف منسوب کر کے اپنا نام کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ یہ منافقت ہے اور یہ یہودیت ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، اگر کوئی سمجھ سکے۔ پوری دنیا میں مسلمان یہودیوں کو برا کہتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے یہودیوں پر لعنت، اور یہودی اتنے برے کہ ان کے نزدیک بدتر سے بدتر جانور سے برے، اور یہودیت اچھی۔ آپ غور کیجئے، یہودی برے اور یہودیت اچھی، یعنی ہم یہودیوں کو عیسائیوں کو برا ضرور کہیں گے مگر حرکتیں وہی کریں گے جو یہودی کرتے تھے۔ یہودی یہی کرتے تھے کہ کام کوئی کرے، کریڈٹ اس کا جیوز یہ چاہتے تھے ہمیں ملے۔ بس اسی طرح اب معاشرہ ایسا تشکیل پا رہا ہے کہ خرچ کوئی اور کرے، محنت کوئی اور کرے، گھر میں جو کام ہے وہ کوئی اور کرے اور نام کسی اور کا۔ اور یہ عملی زندگی ہے، اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک ایک لمحے میں محسوس ہوگا، ایک ایک قدم پر محسوس ہوگا زمان اور مکان کے اعتبار سے کہ کس بری طرح یہودیت آ گئی ہے۔ یہودی برے اور یہودیت اچھی، یہ تو ان نفاق کی وہ باتیں تھیں جن کا تعلق اعتقاد سے ہے، جن کا عقیدے سے ہے، یا نظریات سے زیادہ مناسب ہے کہیے۔ اور دوسرا نفاق کا وہ حصہ ہے جو عملی نفاق ہے۔ اب اس سلسلے میں بھی حضرت بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
ترجمان السنہ میں جو احادیث جمع کر دی ہیں ایک ہی مقام پر وہ بھی سن لیجئے کہ نفاق جو عملی ہے، جو عملاً مسلمان میں منافقت آ جاتی ہے، وہ کیا چیز ہے۔ عملی نفاق کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں بدترین آدمی اللہ کے ہاں اس کو پاؤ گے جس کے دو رخ پائے جائیں، جو جس کے پاس جائے اسی کی باتیں بنا دے۔ کہ حدیث بخاری میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے کہ ذل وجہین، یہ دو چہرے والا، الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، یہ ایسا ہے کہ ایک گروہ کے پاس جا کر انہی کے مطابق باتیں کرتا ہے اور دوسری طرف جا کر دوسروں کی باتیں کرتا ہے۔ دو طرفہ باتیں بنانا نفاق کی عادت ہے۔ چغل خوری سے بھی یہ بدتر ہے، کیونکہ چغلی میں تو صرف ایک دشمن کی بات دوسرے کے سامنے نقل کر دیتے ہیں نا، کہ چغلی لگا دی، جا کے کہا فلاں آدمی آپ کے خلاف کر رہا تھا۔ یہاں دو طرفہ باتیں کہ ایک کی مخالفت کی بات دوسرے کے سامنے، دوسرے کی پہلے کے سامنے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کو دوہری پالیسی یہ کہا جاتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ انسان ایک جیسی بات کرے، اگر معذوری ہے تو خاموش رہے، بولنا کیوں ضروری ہے؟ اور یا پھر اس سے بہتر چیز جو شریعت سکھاتی ہے کہ جو حق پر ہو اس کی تعریف کرے، اس کے منہ پر بھی، اس کے پس پشت بھی، حتیٰ کہ اس کے دشمن کے سامنے بھی یہ کہے کہ جناب جن کی آپ مخالفت کر رہے ہیں وہ آدمی ایسا نہیں ہے، وہ حق پر ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں دوہری باتیں بنائے گا قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں اللہ لگا دے گا۔ یہ زبان جو بولتی ہے، اس کی جگہ اگر اللہ تعالی آگ کی ایک زبان بھی لگا دے تو کیا یہ تباہی کے لیے کم ہے؟ جلانے کے لیے اللہ اس کے لیے دو زبانیں آگ کی کر دے گا، کیونکہ عملی نفاق میں یہ حصہ ہے کہ اس نے اللہ کی مخلوق کو آپس میں لڑایا، لوگوں کے سامنے غلط باتیں کی، اس کے سامنے منہ پہ اس کی، اس کے منہ پہ اس کی، تو یہ آدمی قیامت میں اللہ کے ہاں آئے گا اور دو زبانیں ہوں گی۔ اس کی دارمی کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت جب ہم لوگوں بادشاہوں کے سامنے جاتے ہیں، جب دربار میں جاتے ہیں تو ان سے اور قسم کی باتیں کرتے ہیں، یعنی ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور جب ان کی مجلس سے باہر نکل کر آتے ہیں تو پھر ہم ان پر کیا کرتے ہیں؟ ان پر لعنت بھیجتے ہیں، یا ان کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں جو کم سے کم ان کے سامنے نہیں کر سکتے تھے۔ کسی دفتر میں چلے جائیے، آفیسر کے سامنے جا کر یس سر سے کم تو بات ہی نہیں ہو سکتی، اور سر آپ ایسے اور آپ ایسے، اور جو ہی باہر نکلے کھٹک سے دروازہ بند ہوا اور پہلا جملہ گالی کا ہوا کہ اس نے جان کھا لی ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ یہ ساری چیزیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت جب ہم ان کے منہ پہ جاتے ہیں تو ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں تو دوسری قسم کی باتیں کرنے لگتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں ان پہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کنا نعد ھذا نفاقا، ہم تو اس حرکت کو نفاق، منافقت شمار کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو انہوں نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، اور حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی یہی روایت بیان کی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگو آج تم ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہو کہ یہ جملے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہتے تو ایک ایک جملہ ایسا تھا کہ اس پر ہم سمجھتے تھے یہ شخص منافق ہو گیا ہے، اور آج ایسا دن آ گیا ہے کہ اسی جملے کو ہم ایک مجلس میں تمہاری زبان سے 10 بار سنتے ہیں۔ یعنی جو بات ہمارے دور میں منافقت پر مبنی شمار کی جاتی تھی، آج تمہاری زبانوں پر بے محابہ آ رہی۔
اور تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی بھی روایت آئی. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم ایسے لوگوں کے سامنے جاتے ہیں جہاں ہنس دیتے ہیں اور دل ہمارا لعنت کر رہا ہوتا ہے، لیکن ابو الدرداء رضی اللہ عنہ چونکہ صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری توجہ کے ساتھ ان سے ملتے ہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن ہم ان کی پالیسیز سے ان کے ظلم پر ہم راضی نہیں ہوتے. بادشاہوں کے جہاں جانا اور ان کے ظلم کی تصدیق کرنا، اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا شخص دین سے نکل جاتا ہے، اور یہی چیز عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں. ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف فرما تھے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اور حافظ بن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، اور حافظ بن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بات ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے کہا مجھے سب سے زیادہ خطرہ لوگوں اس شخص کا ہے جو منافق ہو اور علم والا ہو. لوگوں نے کہا امیر المومنین منافق شخص کو عالم بھی کہا جا سکتا ہے، علم والا بھی کہا جا سکتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو وہ ہوگا منافق اور باتیں اس کی بڑی دل کو لگیں گی، حکمت والی ہوں گی، اور اس کے عمل کو جب تم دیکھو گے تو وہ اللہ کے دین کے خلاف ہوگا. بس یہ ہے منافق. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کم بولتے تھے، عمل زیادہ کرتے تھے، اور ہر کوئی اپنے عمل کو اپنے قول کے ساتھ ملاتا تھا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ عمل کچھ ہو اور زبان کچھ ہو، اور ایسے نہ ہو جائے کہ منافقت ہو جائے. اور وہ منافقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا اس کے بعد کے دور میں اعمال میں پائی جاتی تھی، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ان المنافقین اليوم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کو کتاب الفتن میں نقل کیا. ان کے زمانے میں منافق تھے نا، تو انہوں نے اپنے دور کے منافقین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین کو آپس میں ان کا موازنہ کیا. آپ ایسے کیجئے کہ یہ جملہ سنیے اور اس دور کے منافقوں کا اور آج کے منافقوں کا آپ ذرا اندازہ کیجئے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان المنافقین اليوم، کہ جو اب میرے دور میں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو منافق آئے ہیں نا، پیدا ہوئے ہیں، شر منہم علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کی حیات میں، ان کی زندگی میں جو منافق تھے نا، یہ ان سے زیادہ بے حیا اب پیدا ہوئے. اور پھر فرمایا کانوا یومئذ یسرون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق آدمی اپنے نفاق کو چھپاتا تھا، شرم کے مارے بات نہیں کرتا تھا. والیوم یجہرون. اور آج کے دن یہ بے دھڑک ایسی باتیں کرتے ہیں منافقت کی، اور انہیں کوئی شرم حیا نہیں ہے. یہ ہے بات کہ وہ منافق ایسے تھے. ابھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آ جائے گی، پھر بات کریں گے اس پہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے مسلم میں. آپ نے دیکھا اگر یہ منافقت کفر سے بدتر مرض نہ ہوتا تو کیا اتنی احادیث اور اتنی چیزیں اس کے متعلق آ جاتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ منافقت کے بھی شعبے ہوتے ہیں، اور آپ نے فرمایا من مات ولم یغز، جو آدمی اس حال میں مرا کہ ولم یغزو، اس نے اللہ کی راہ میں کبھی جہاد نہیں کیا، ولم یحدث بہ نفسہ، اور اس نے کبھی دل میں یہ نیت بھی نہیں رکھی، یعنی ایک تو عملاً جہاد وہ کرتا خدا کی راہ میں، وہ تو نہیں ہوا چلو، لیکن دل میں تو نیت ہو کہ خدایا کبھی زندگی میں موقع ہوا تو تیرے راستے میں بھی جہاد کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مات علی شعبۃ من النفاق، تو لوگوں ایسا آدمی منافقت کا ایک حصہ لے کے مرے گا. کتنے ایسے ہیں جن کے دل میں صحیح اٹھان اور امنگ ہے
کہ کبھی اللہ کی راہ میں ایسا موقع آیا تو ہم بھی اللہ کی راہ میں لڑیں گے. کتنے ایسے ہیں جن کی نیت تو کم سے کم یہ ہو کہ خدا کی راہ میں کام کریں گے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منافقوں میں سے، یعنی منافقت کی کاموں میں سے ایک چیز لے کے مر رہا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے یہ عملی زندگی کے شعبے ہیں، آپ دیکھیے منافقت کیسے کیسے آتی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء والعی، حیا شرم، اور عی عین اور یا مشدد، عی جھجکنا، یہ شرم اور کم بولنا اور یہ جھجکنا، ہر بات کہنے سے پہلے سوچنا، کیا ہے؟ شعبتان من الایمان، یہ ایمان کے شعبے ہیں. اور بدزبانی اور بلا دھڑک بولنا، شعبتان من النفاق، یہ منافقت کے دو شعبے ہیں. عی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہاں مراد وہ لکنت نہیں ہے جو زبان میں کبھی پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ یہ اصل میں احساس ذمہ داری ہے کہ مومن انسان بے خوف نہیں ہوتا، بے باکی سے باتیں نہیں کرتا، احساس کرتا ہے کہ فرشتے اس بات کو لکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، ایک ایک لفظ سوچ کے بولتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بغیر ضرورت کے چونکہ بات نہیں ہوتی نا، تو اس لیے وہ شرم ہوتی ہے بات کرنے میں، کم بولتا ہے، جھجکتا ہے، سوچتا ہے بات کروں یا نہ کروں. فرمایا یہ ایمان ہے جو روکتا ہے، فضول باتیں نہیں کرنے دیتا. اور دو چیزیں، ایک فرمایا کہ بد زبانی اور دوسرے بلا کھٹک بولنا. اب اس کا زمانہ بدل گیا نا، تو بہت سے لوگوں نے نیا نام رکھ لیا. کہتے ہیں صاحب آپ کو معلوم ہے میں تو بہت آؤٹ اسپوکن، میں تو بالکل بہت زیادہ بول لیتا ہوں، جو بھی اسے نام دے لیں، لیکن وہ جو اللہ کے خوف کے ساتھ بلا جھجک بولا کرتے تھے وہ تو چلے گئے قبروں میں. اور اب دوسرے کی توہین، دوسرے پہ الزام، اس کو ایک خوبصورت سا اس چڑیل کو خوبصورت کپڑے پہنا کے اور اس نفاق کو اس طرح کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بلا کھٹک بولتا ہے اور دھڑلے سے بولتا ہے، تڑاخ تڑاخ باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو فرمایا بدزبانی اور یہ اس طرح بولنا یہ منافقت کے دو شعبے ہیں. عملی زندگی میں ہمارے ہی سامنے، آپ کے سامنے ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو بولیں گے اور خوب دھڑلے سے بولیں گے اور گالیاں دیں گے، اور محض اس بنیاد پر کہ ان کے پاس آج عہدہ ہے، اس کے پاس آج مال ہے، یا کم سے کم مال عہدہ نہیں ہے تو اس کے سامنے والا اس سے کسی حیثیت میں کم ہے، اور کوئی کہے کہ صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو کہتا ہے آپ کو پتا ہے میں تو کسی کی جھجک رکھتا نہیں، ہم تو صاف بات کرتے ہیں. یہ صاف بات اور آؤٹ اسپوکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دل میں خدا کا خوف نہ رہے تو فرمایا ہے تمہیں معلوم ہے یہ شعبہ منافقت کا ہے. مسند احمد میں عون ابن عبداللہ کی روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں بولنے میں شرم اور پاک رہنا اور کم بولنا یہ سب کی سب سمجھ کی ایمان کی باتیں. آپ نے فرمایا ان الحیا شرم والعفاف، پاک رہنا اور زبان بولتے ہوئے سوچنا یہ سب کی سب چیزیں ایمان کی چیزیں. اور اس کے مقابلے میں فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں بدزبانی، مزاج کی سختی اور بخل کی دعوت دینا یہ نفاق کی باتیں ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے نقصان کی چیزیں بتائی ہیں کہ دیکھو اپنے آپ کو ایسے نہ کر لینا. اور حقیقت یہ ہے کہ کم بولنا یا زیادہ بولنا
اس کے بھی معانی ہیں. ایک آدمی حق بات کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور سوچ سمجھ کے بولتا ہے، سارا دن بولتا رہے کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے ہاں اجر ملے گا اچھی بات کرنے کی وجہ سے. اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی کم بولتا ہے، حق اس کے سامنے آ گیا پھر بھی چپ رہتا ہے، کسی پر الزام لگ رہا ہے اور اسے پتا ہے یہ جھوٹ ہے، اس کے باوجود چپ رہتا ہے، تو یہ چپ رہنا اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دے گا، خدا کے ہاں سے گرفت ہو جائے گی. منافقت کا شعبہ ہے حق کو چھپانا. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی، اس کی مثال ہم تمہیں بتائیں، گندم جب اگتی ہے تو اس کی پتلی اور نازک سی شاخ ہوتی ہے، فرمایا ہوا کبھی اسے ادھر لے جاتی ہے کبھی ادھر لے جاتی ہے، اس طرف کی ہوا چلی ادھر ہو گیا، ادھر کی ہوا چلی ادھر ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے مومن. مراد یہ ہے کہ مومن انسان اللہ کا پیغام سناتا ہے لوگوں کو، خدا کی رحمت پر اس کی نظر ہوتی ہے، اور اس کی جو عملی کوتاہیاں کبھی کبھی ہو جاتی ہیں، خدا کی رحمت اسے کیا کرتی ہے، ادھر ادھر کر کے اسے معاف کر دیتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں تمہیں مثل منافق کی مثال بتاؤں. منافق تو ایسا آدمی ہے جیسے ایک مضبوط جمع ہوا چیڑ کا درخت ہے، اور آپ نے فرمایا اس پہ کوئی آفت نہیں آتی، اور جب ہوا چلتی ہے تو اکھڑ کر ایک دم جڑ سے اکھڑ کر گر پڑتا، کیونکہ اس میں کوئی رحمت نہیں ہوتی، کسی کے لیے نرمی کا پہلو نہیں ہوتا. منافق کو صرف غرض اپنے مقاصد سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کا نہیں ہوتا. اور اس بات کو مسلم میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس نے تو بالکل واضح کر دیا. کیا اچھی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ نے فرمایا مثل منافق آدمی اگر تم نے دیکھنا ہو، میں تمہیں اس کی مثال بتاؤں، کشات العائرہ، اس بکری کی طرح ہے جو اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے کسی نر کی تلاش میں ہوتی ہے، بین الغنمین. اور وہ کیا کرتی ہے، وہ دو گروہ جو جانوروں کے ہوتے ہیں ان کے درمیان کبھی ادھر ہو جاتی ہے، تعیر الی ھذہ مرۃ و الی ھذہ مرۃ، کبھی اس گروہ میں چلی جاتی ہے کبھی اس گروہ میں چلی جاتی ہے. اسے اصل میں اپنی خواہشات کی تسکین مطلوب ہوتی ہے، اسے اس سے بحث نہیں ہوتی کہ اس گروہ میں کتنے جانور ہیں تو اس گروہ میں کتنے جانور ہیں، بلکہ وہ ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے. منافق انسان اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے پاس مال آ رہا ہے تو حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہیں سے بھی آئے مال آنا چاہیے. منافق انسان اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھے حکومت مل رہی ہے تو اس حکومت میں ظلم کروں گا یا عدل کروں گا، وہ کہتا ہے کسی طرح عہدہ ملنا چاہیے. منافق انسان اسے کچھ احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنے گھر میں اپنے خاندان میں کسی کے ساتھ سختی سے پیش آ رہا ہوں، نرمی سے پیش آ رہا ہوں، تو آخر اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس منافق کے پاس ایک ہی بنیاد ہوتی ہے، اور وہ اپنا بڑا پن، کہ میں کسی طرح سب لوگوں میں بڑا ہو کے رہ جاؤں، کبھی ادھر کبھی ادھر، آج اس کی بات کل اس کی بات. یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے منافق کے لیے، کیونکہ منافق بنیادی طور پر مفاد پرست ہوتا ہے، اسے اپنے مفاد سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی. وہی جرم محلے والے کریں تو محلے والے جہنم میں پھینک دیے جانے کے قابل، اور وہی جرم اگر اپنا بیٹا کرے تو اس کی 100 تعویل. کیوں صاحب؟ یہ دوہرے باٹ کہاں سے آ گئے؟ یہ ہے منافقت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ دیکھو منافقت ایسی ہوا کرتی. اسی وجہ سے نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنتزعات، وہ عورتیں جو اپنے آپ کو اپنے شوہروں سے الگ رکھتی ہیں، اور وہ عورتیں جو بغیر شوہر کے قصور کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، ہن المنافقات، یہ عورتیں ہیں جو منافق ہو گئی. اس لیے کہ شوہر سے اپنے آپ کو الگ رکھے گی بغیر عذر کے،
تو جو خرابی اس سے پیدا ہوگی وہ سارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کسی کا پیغام آئے رشتے کا اور تم اس لڑکے کے دین سے راضی ہو، اس کی اخلاقیات سے اچھی حالت ہے اس کی، تو تم ہاں کر دینا. اور ابن ماجہ میں لفظ ہیں، آپ نے فرمایا اگر تم ہاں نہیں کرو گے تو تکن فتنۃ فی الارض، تو دیکھو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، وفساد کبیر، اور بہت زیادہ برائیاں پھیل جائیں گی. یہ رشتوں کے انکار، دولت دیکھ کے ہاں کرنا اور نہیں دولت تو نہ کرنا، اور بہت سی چیزیں جو من گھڑت ہوتی ہیں، سوچئے معاشرے کو کتنا تباہ کر دیتی ہیں، انسانیت کو کتنا نقصان پہنچتا ہے. تو پہلی بات نسائی کی روایت میں فرمایا بغیر عذر کے اپنے آپ کو شوہر سے الگ رکھنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو خود طلاق مانگتی ہیں شوہر کا کوئی قصور نہیں ہے، غربت اور امارت یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالی کی طرف سے ہونے کے بعد انسانوں کو جو اختیار دیے گئے ہیں یہ اپنے اختیارات سے دولت کی غلط تقسیم کے نتیجے ہیں. یہ جو اپنے اختیار سے دولت کی غلط تقسیم کرتے ہیں خدا کے یہاں پوچھ لیے جائیں گے. وہ دولت کی غلط تقسیم کرتا ہے اپنے اختیار سے گھر میں کہ اپنی والدین ان کے لیے الگ بانٹ، بیوی کے لیے الگ، بچوں کے لیے الگ، جس سے دل خوش ہوا زیادہ دے دیا، جس سے ناراضگی ہوئی اس کا واجب حق روک لیا. یہ کیا خدا کے یہاں نہیں پوچھا جائے گا؟ یہ منافقت نہیں ہے؟ پھر کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آئی، عالم اسلام پہ یہ آفت آ گئی، خدا کی مدد نہیں آئی. ارے خدا کی مدد تو مومنوں کے ساتھ آتی ہے، منافقوں کے ساتھ تھوڑے ہی آتی ہے جو کافروں سے بھی بدتر ہے. یہی دولت کی غلط تقسیم اوپر کے معاشرے کی سطح پہ دیکھ لیجئے، اوپر بھی پھر معاشرے میں یہی سطح قرار پا جاتی ہے کہ وہاں بھی دولت اور سرمایہ چند ہاتھوں میں رہ جاتا ہے، باقی کہیں نہیں جاتا. تو شوہر امیر ہے یا غریب ہے یہ ایسا عذر نہیں ہے کہ اس بنیاد پہ طلاق کے مطالبے کر دیے جائیں. خوبصورت ہے یا شکل و صورت میں کچھ کمی آ گئی ہے، کوئی چیز آ گئی ہے، تو یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ اس کے سر چڑھ کے طلاق کا مطالبہ کر دیا جائے. محض غلط فہمیاں اور محض سنی سنائی باتیں ان پر جا کر یہ سب چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو انسان کو ایمان سے نکال کے نفاق کی طرف لے جاتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی پہ ایک مقدمے کی بات کی تھی اور فرمایا تھا یہ تھا عدل حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارے گھر میں موسیقی کی آواز تھی، یہ چیزیں تھیں. اس نے کہا امیر المومنین میرے گھر میں تو جو کچھ ہو رہا تھا یہ حق اللہ نے کیا آپ کو دیا تھا کہ آپ میرے گھر کی دیوار سے جھانکیں اندر کی طرف؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم سچ کہتے، لیکن دیکھو آئندہ ایسی چیز ہونی نہیں چاہیے، اس سے معاشرہ محلہ خراب ہو جائے گا. امیر المومنین رضی اللہ عنہ عادل تھے نا، جو اپنی لغزش تھی فوراً مان لی کہ بالکل ٹھیک. ایک آدمی اپنی غلطی تسلیم نہ کرے کہ تمہیں یہ کس نے حق دیا، اور اس پر اٹھ کر طلاق کا، بیوی کا مطالبہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بغیر شوہر کے قصور کے ایسے کرتی ہیں بس یہ منافق عورتیں. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست بات کی. آپ نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ. اگرچہ اس حدیث کی سند پر بحث ہوئی ہے اور بہت سے محدثین نے اس حدیث کی سند کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ نہ ہو، حضرت سہل رضی اللہ عنہ کا اپنا ہی جملہ ہو، تو بھی بات بہت عمدہ کی کہ فرمایا نیت المومن خیر من عملہ. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور منافق کا عمل اس کی نیت سے اچھا ہے. اور ہر کوئی عمل کرتا ہے اپنی نیت کے مطابق، سو جب مومن عمل کرتا ہے
تو اس کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اس حدیث کو کافی تفصیل سے لکھا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں احیاء العلوم میں یہ بات ہے کہ وہ جن احادیث کو نقل کرتے ہیں یا لکھتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ روایات صحیح بھی ہوا کریں، کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن حدیث کے معاملے میں وہ سست ہیں. انہوں نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ عبادات اور اللہ کی اطاعت کے سارے کام دو چیزوں پہ مبنی ہیں، ایک انسان کے اعمال پر اور ایک اس کی نیت پر. اور فرق یہ ہے کہ نیت دل کا کام ہے نا، دل نیت کرتا ہے اور عمل انسان کے اعضاء کرتے ہیں. تو مومن کی نیت بہتر ہے اس کے عمل سے، کیونکہ نیت تو نام ہے دل کے ارادے کا، تو وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے. مثلا اس نے نیت کی کہ ہم اللہ کی راہ میں غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، مسکینوں کو کپڑے پہنائیں گے، تو یہ نیت خالص اس کے اور اللہ کے درمیان ہے نا. اب عمل شروع ہوا تو ممکن ہے اس کے عمل میں کچھ ریاکاری کا حصہ آ جائے، کچھ یہ آ جائے کہ لوگ مجھے دیکھیں، علیہ باللہ. فرض کر لیجئے ایسے ہو تو سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ نیت تو خالص اللہ کے لیے تھی. اور منافق انسان اس کا فرمایا کہ نیت اس کی دیکھیے کیا ہے، نیت اس کی خراب ہو گئی. اس کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا ہے، لوگوں میں نام کے لیے کرنا ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں کتنا اچھا آدمی ہوں. یہ نیت بدتر کی، لیکن ظاہر میں جب اس نے کپڑے خرید کے مسکینوں کو دے دیے تو عمل تھوڑا بہت اچھا ہوا، چلیے کسی غریب کا بھلا تو ہو گیا. تو منافق انسان کی نیت بدتر، عمل مناسب. اور مومن انسان کی نیت زیادہ اعلیٰ، زیادہ صاف، زیادہ ستھری، اور عمل میں کبھی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے. حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے، لیکن حلیۃ الاولیاء کی احادیث کی جنہوں نے تخریج کی ہے بہت سی جگہوں پہ انہوں نے کلام بھی کیا ہے، اور یہ بھی روایت ایسی ہے کہ اس کی سند میں کلام کیا گیا. لیکن عملی طور پر منافقت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کے متعلق فرمایا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں، 4 من کن فیہ، 4 باتیں جس شخص میں پائی جائیں گی، کان منافقا خالصا، پکا منافق ہے. خالص کا لفظ استعمال فرمایا ہے. ہم بات کرتے ہیں نا خالص گھی چاہیے، اسی طرح خالص کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں، خالص چیزیں چاہیے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خالص کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور فرمایا کان منافقا خالصا، پکا منافق، خالص منافق ہے، کوئی اس میں ایمان کی رتی شامل نہیں ہے، بالکل 100% منافق. آپ نے فرمایا اور جس میں ایک خصلت ان 4 میں سے پائی جائے گی اس میں اتنا ہی نفاق پایا جائے گا، گویا 25% آپ سمجھ لیجئے. فرمایا حتی یدعہا، یہاں تک کہ اپنی اس خصلت سے توبہ کر لے، اپنی اس حالت کو بدل لے. گناہ جو جذبات کے نتیجے میں ہوتے ہیں ان سے توبہ آسان ہے. کبھی کبھی وہ گناہ جو جذبات کے غلبے سے ہوتا ہے وہ گناہ بھی پورا نہیں ہوا ہوتا اور گناہگار توبہ کرنا شروع کر دیتا ہے. کسی جذبے کا غلبہ ہے اور اس نے پینے میں کسی حرام چیز کو استعمال کر لیا، تو شاید نشہ اترنے سے پہلے ہی جب ہوش آنا تھوڑی سی شروع ہو تو خدا سے معافی مانگے اور ندامت طاری ہو جائے کہ خدایا بڑی غلط حرکت کر دی. اور وہ گناہ جو انسان کی عادت بن جاتے ہیں، جن کا تعلق جذبات سے نہیں انسان کی اخلاقیات سے ہوتا ہے، یاد رکھیے وہ بدتر چیز ہے اور اس کے لیے صرف توبہ کافی نہیں ہے، تربیت ہونی چاہیے. مثلاً جھوٹ کی عادت ہو گئی تو 1-2 بار تو جھوٹ بولنے کے بعد شرم کبھی آتی ہے، مگر جب یہ عادت بن جاتی ہے تو پھر شرم بھی نہیں آتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تربیت کی جائے، کہیں سے جوتے پڑیں جھوٹ بولنے پر، پھر جا کر نفس سیدھا ہوتا ہے. انسان کا نفس اس بچے کی طرح ہے جسے ٹافی کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے. آپ جتنی ڈھیل دیتے رہیے، بچے چاہے گلا خراب ہو جائے اور چاہے کوئی پرابلم ہو جائے
ٹافی کھاتا رہے گا، اور ذرا سا اس پہ چیک رکھیے تو بچہ وہ پریشان ہوتا ہے، روتا ہے اور جھگڑا کرتا ہے، اور ماں پر ہاتھ اٹھاتا ہے کہ امی یہ کیا ہو گیا، بچپنا ہے نا یہ سب۔ یہی حال انسان کے نفس کا ہے کہ اسے ڈھیل دیتے رہیے، چلتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں ایک خصلت ہے وہ 25% منافق، اور چاروں جمع ہو جائیں تو منافقاً خالصاً، پکا منافق ہو گیا۔ صحیح بخاری میں بالکل پہلی جلد کے آغاز میں جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی بحث کی ہے وہاں یہ روایت لائے، بخاری کے دوسرے تیسرے صفحے پر یہ روایت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اؤتمن خان، پہلی بات تو یہ کہ جب اس کے پاس امانت آ جائے تو اس میں خیانت کرے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں امانت میں خیانت کرنا بہت وسیع معنی، امانت دے دی اللہ نے، حکومت ہے اس میں خیانت کرتا ہے، وزارت ان کو دیتے ہیں جو اپنے عزیز، اپنے قریبی، اپنی گڈ فائلز میں ہوتے ہیں نا، اس کو، حالانکہ یہ امانت تھی، اس میں خیانت کیسے کی جا سکتی تھی؟ پرنسپل صاحب اپنے بیٹے کو زیادہ نمبر دے دیتے ہیں اور اس کو پہلی پوزیشن دیں گے بجائے اس کے کہ کسی جس کا حق بنتا تھا، جو ڈیزرو کرتا تھا اسے ملے۔ یہ امانت میں خیانت۔ ڈگریز دینا، اللہ نے امانت دی تھی، اس میں خیانت ہے کہ بغیر استحقاق کے، بغیر کسی حق کے، بغیر جانچ پڑتال کے کسی کے متعلق کر دینا۔ اسی طرح یہ جو مشائخ خلافتیں دیتے ہیں اور خلافت اس کو دے دیں جو اس کا اہل نہیں ہے، تو یہ تو خود شیخ بنانے ہی کے قابل نہیں تھا، 25% تو اس نے بھی دھوکہ کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ یہ بات کرنا، جھوٹ بولنا، یہ بھی تو 25% ہو گیا، باتوں باتوں میں جھوٹ، اور ایسا جھوٹ جس کا کوئی نفع بھی نہیں ہے۔ جھوٹ نفع کے لیے بولے کوئی آدمی تو چلیے آخرت برباد ہوئی، دنیا تو بنی، ایسا جھوٹ جس میں نفع بھی نہیں۔ اور یہ جھوٹی شہادتیں، جھوٹی گواہیاں، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ یہ سارے ڈاکٹرز جو میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کے دیتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس آدمی کو کوئی بیماری نہیں ہے، یہ جھوٹی شہادت ہے، یہ 25% منافقت ہے۔ اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ جو لینے جاتے ہیں اور بغیر بیماری کے کہ ڈاکٹر صاحب سرٹیفکیٹ ایک دے دیجئے، اور یہ بغیر بیماری کے ایسے سرٹیفکیٹ، یہ سب چیزیں تباہ کرنے والی۔ اس سے بھی بدتر حالت یہ ہے کہ جو دین کے دعوے دار ہیں وہ جا کر ہمارے ملک میں تو نہیں مگر فورن میں، یورپ میں جھوٹ سرٹیفکیٹ لکھ کے دے آتے ہیں کہ صاحب یہ ہو گیا، اور پیسے ان سے وصول کر لیے اور چلے کہاں گئے جی ہم دین کے کام کے لیے جا رہے ہیں۔ ارے صاحب دین کے کام کے لیے تو بعد کی بات ہے جانا، یہ جو جھوٹا سرٹیفکیٹ دے دیا یہ 25% منافقت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس لیے آدمی اپنے کردار پر غور کرے کہ کر کیا رہا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا حصہ منافقت کا گنا ہے، اور آپ نے فرمایا جب وعدہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ توڑ ڈالتا ہے۔ عہدہ اور عہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں لفظ آئے ہیں۔ ایک کا مطلب تو یہ ہے کہ عہدہ اس نے وعدہ کیا، یک طرفہ ہو گیا نا، ون سائیڈ ہے، اور عہدہ آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، غدر توڑ دیتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ نہیں نبھ سکتا، یہ بات نہیں پوری ہو سکتی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 25% منافقت ہے۔ یہ وعدہ کرتے ہیں یہ کام مل کے کرنا ہے، اور پھر جب دیکھا اپنا مفاد نہیں ہے اس چیز سے پھر گئے۔ عہد اور پیمان ہوتے ہیں، اور جو گناہ ہوتے ہیں ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ زندگی بھر ساتھ رہنے کے وعدے اور قسمیں کھاتے ہیں، اور پتہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان قسموں کو والدین کہاں پورا ہونے دیتے ہیں، معاشرہ کہاں پورا ہونے دے گا۔ کیا یہ کوئی منافقت ہے ہی نہیں؟ یہ کوئی منافقت ہے ہی نہیں؟ زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسمیں، یہ کون سا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے؟ اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں اس بات کو داخل کیا ہوتا اور بچوں کو بتایا ہوتا کہ بیٹے وعدہ کرنا
بہت بڑی بات ہے، اور زندگی میں بھول کے کبھی وعدہ نہ کیجیے، اور جب کیجیے تو اسے پورا کیجیے۔ یہ بچپن سے تربیت ہوئی بھی ہوتی تو جوانی کی حدود میں پہنچتے ہوئے احساس رہتا کہ میں کیا وعدہ کر رہا ہوں اور کس سے وعدہ کر رہا ہوں۔ دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگام محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ ہم کچھ نظریاتی باتیں نہیں کر رہے، یہ اسی معاشرے کی باتیں ہیں اور ہمارے سامنے کی باتیں ہیں۔ اذا عاہد غدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپس میں معاہدہ کرتے ہیں کسی بات کا تو اس معاہدے کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ تیسرا حصہ ہو گیا منافقت کا، اور بدترین اس کی ایک شک، معاہدے کرنے کی، وعدے کرنے کی بدترین شک وہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ سے وعدہ کر لے کہ خدا بندہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور پھر کر گزرے، 1000 بار توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس کی سزا کیا ملتی ہے۔ جب کوئی آدمی سورہ توبہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، انہوں نے ہم سے وعدہ کر کے توڑ دیا تو ہم نے ان کے دلوں میں منافقت کا مرض پیدا کر دیا۔ جو شخص اللہ سے وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے نا، اس کے دل میں منافقت کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، منافقت آ جاتی ہے۔ یہ بدترین چیز ہے، اور اس کی ایک مثال آپ کو دیں، ہمارے آباء و اجداد نے آج سے 53 سال پہلے وعدے کیے تھے کہ خدایا اگر ایک زمین کا ٹکڑا ہمیں مل جائے ہم اس پہ تیرا نظام نافذ کر دیں گے، اسلام کو نافذ کر دیں گے، اور نہیں کیا نا، تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ قوم کے دلوں میں منافقت پیدا ہوگی۔ آج آپ بازار میں چلے جائیں اور آپ کسی سے بات کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ منافقت کتنی ہے۔ تمثال آئینہ ہوں مگر اتنا ہوں ناقبول، منہ پھیر لے وہ جس کے مجھے روبرو کرے۔ تمثال آئینہ ہوں مگر اتنا ہوں ناقبول، منہ پھیر لے وہ جس کے مجھے روبرو کریں۔ قوم نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ آپ کا دین نافذ ہو جائے گا، اور قوم اپنے وعدے سے پھر گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، اللہ نے ان کے دلوں میں منافقت پیدا کر دی، وہ ایمان کی بات نہیں رہی۔ یہ بدترین چیز ہے جو قومی سطح پر پیش آئی ہے۔ اس منافقت کو آپ دیکھیے، کیوں نہیں اس پہ غور کرتے؟ اور چوتھی چیز جہاں 100% پورا ہو جائے گا، فَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لڑائی کرتا ہے تو بے قابو ہو جاتا ہے، اسے خیال ہی نہیں رہتا کہ میں کیا کہنے لگا ہوں، کس کو کیا کہہ رہا ہوں۔ لڑائی میں بے قابو ہو جانا اور گالم گلوچ پہ اتر آنا، یہ فرمایا ہے کہ منافقت 4 حصے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 حصوں میں یہ بتا دیا کہ 25-25% کر لو، اور جس میں جتنی چیز ہے بس اتنا ہی بڑا وہ منافق ہے۔ یہ عادات ایسی ہیں چھوڑ دینی چاہیے، اپنی تربیت کرنی چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ 13 آیات جو آگے سورہ بقرہ کی آ رہی ہیں ہم آپ کو یاد دلائیں گے کہ یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہاں پر پوری ہو رہی ہیں۔ یہ چیزیں، یہ جھوٹی قسمیں کچھ معمولی بات ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ راوی ہیں اس حدیث کے، موطا میں آئی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص میرے اس ممبر کے پاس آ کر جھوٹی قسم کھائے، اگرچہ وہ ایک تر مسواک کے لیے کھائے، مسواک ہوتی ہے نا درخت سے کاٹ کے اسے استعمال کرتا ہے، کوئی بالکل تر ہوتی ہے، تر و تازہ ہوتی ہے، آپ نے فرمایا اس تر و تازہ مسواک کے لیے بھی اگر کوئی قسم کھائے گا نا اور وہ جھوٹ ہوگا تو آپ نے فرمایا دیکھو وہ آدمی کیا کرے گا، مقعدہ من النار، یا یہ فرمایا واجبت لہ النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا، یا یہ فرمایا کہ جہنم کی آگ اسے پہنچے گی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے آ کے عرض کیا کہ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ خدایا میرا وعدہ ہے میں آئندہ ایسے نہیں کروں۔
تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ اس نے دوسرا گناہ کیا. انہوں نے کہا اول تو اسے گناہ کرنا ہی نہیں تھا، لیکن کر چکا تھا تو توبہ کر لیتا. اتنی بڑی قسم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر ہاتھ رکھ کے اس نے خدا سے کہا نہیں کروں گا. فرمایا مومن انسان بس اسے چاہیے کہ توبہ کرتا رہے اور توفیق اللہ سے نیکی کی مانگتا رہے، ایسے بلند و بانگ دعوے نہ کرے، ایسی بڑی بڑی باتیں نہ کرے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو منافقت کی چیزیں ہیں، اعمال میں جو منافقت آ جاتی ہے، اس سے سختی سے منع کیا. مسلم میں، بخاری میں، دارمی کی روایت میں، بلکہ پہلے تو دارمی کی روایت عرض کریں. زیاد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، زیاد ابن حدیر، وہ کہتے تھے مجھ سے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، امیر المومنین تھے، اور فرمایا کہ حل تعرف ما یہدم الاسلام، تمہیں معلوم ہے اسلام کو کون سی چیز گرا دے گی، ختم کر دے گی، اسلام کی شان و شوکت مٹ جائے گی؟ میں نے عرض کیا حضرت آپ فرمائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہدمہ ذلت العالم، پہلی بات جو دین کو تباہ کرے گی، نقصان پہنچائے گی، وہ عالم کی لغزش ہے. مشائخ، مولوی، پیر، ان کی لغزشیں، ان کی غلطیاں، کیونکہ لوگ انہیں دیکھ کے دین سیکھتے ہیں نا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا دارمی میں، فرمایا سب سے پہلی بات تو علماء کی لغزش ہے، اور دوسری چیز فرمایا جدال المنافق، منافق آدمی بالکتاب، اللہ کی کتاب کے معاملے میں، خدا کی کتاب میں جھگڑا کرے گا، اس کی غلط تفسیر کرے گا. منافق آدمی خدا کی کتاب کی تفسیر کرنے لگ جائے. اور تیسری چیز حکم الائمۃ المضلین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حکمرانوں کے ظالمانہ اور جاہلانہ فیصلے جو ہیں نا، یہ اسلام کی شوکت کو مٹا دیں گے. تینوں چیزیں منافقت پہ مبنی ہیں. عالم ہے اور وہی مسئلہ اپنے لیے کچھ اور، دوسرے کے لیے کچھ اور، اپنے لیے الگ کچھ آیات اور احادیث، دوسرے کے لیے الگ آیات اور احادیث. اور منافق آدمی خدا کی کتاب کا سہارا لے کے، اسلام کا نام اور شور مچا کے اپنے آپ کو کسی اور طرف لے جائے گا، اور حکمرانوں کا ظلم اور حکمرانوں کے جاہلانہ فیصلے وہ تو عام چیز ہوگی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ مسلم کے لفظ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وما يتخلف عن الصلاة الا منافقون، کہ جماعت جو نماز تھی مسجد کی، اس سے دو ہی شخص پیچھے رہتے تھے. قد علم نفاقہ، ایک تو وہ جس کی منافقت صاف صاف تھی، او مریض، یہ کوئی مریض تھا. وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ، اور اگر مریض جو ہوتا تھا نا وہ دو آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر بھی مسجد میں آ سکتا تھا تو مسجد میں آ جاتا تھا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا سنن الہدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا ہے، ہدایت کے راستے بتائیں. اور ان میں سے ہدایت کے راستوں میں سے ایک یہ ہے کہ نماز وہاں آ کر پڑھو جہاں پر اذان دی جاتی ہے، یعنی مسجد میں آ کر پڑھو. انہوں نے کہا بس منافق ہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز چھوڑ دیتا تھا یا مریض مسجد میں نہیں آتا تھا، باقی تو کوئی نہیں چھوڑتا تھا. کتنے فیصد نماز پڑھتے ہیں ہمارے رمضان المبارک میں؟ پھر تعداد نسبتاً زیادہ ہو جاتی ہے، مگر سوچنا چاہیے کہ رمضان کے بعد کیا ہو جاتا ہے. کیا خدا وہ نہیں رہتا؟ کیا بندگی کا ہم پہ حق نہیں رہتا؟ کیا تبدیلی ایسی آ جاتی ہے کہ وہ چیزیں زندگی سے ختم ہو جاتی؟ یہ نماز کچھ معمولی بات نہیں ہے، مومن اور کافر کے درمیان فرق کر دینے والی چیز ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق انسان کو نماز میں تمہیں بتاؤں، یجلسو، بیٹھا رہتا ہے، یرقب الشمس،
اور سورج کو دیکھتا رہتا ہے گپیں حتی اذا اسفرت، اور جب سورج بالکل زرد پڑ جاتا ہے تو اٹھتا ہے جلدی سے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے، اور بین قرنی شیطان کے سینگوں کے درمیان سورج آ جاتا ہے۔ مراد یہ کہ مکروہ وقت ہو جاتا ہے، ناپسندیدہ وقت ہو جاتا ہے اللہ کی نظر میں۔ جب سورج ڈھل جاتا ہے، ڈوبنے سے پہلے سورج کے جب ڈھل جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ عصر کی نماز کا وقت مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کو دیکھو اپنے کاموں میں مصروف رہے گا، اور جب وہ وقت آ جائے گا نا جو وقت اللہ کو ناپسند ہے، اس کو محاورے میں فرمایا کہ شیطان کے سینگوں کے درمیان قام فنکر اربعن، کھڑا ہوتا ہے اور 4 رکعتیں پڑھتا ہے جلدی جلدی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکر فرمایا ہے مسلم کی روایت میں کہ وہ ٹھونگے مارتا ہے، اور ایک جگہ فرمایا نکر کا نکر دیک، جس طرح اپنی چونچ کو مرغا زمین پہ مارتا ہے نا، اس طرح یہ 4 رکعتیں پڑھتا ہے، اور فرمایا لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتا ہے منافق آدمی اپنی اس نماز۔ یہ منافق کا حال ہے جو عصر کی نماز مکروہ وقت میں پڑھتا ہے، اور جو بالکل ہی نہیں پڑھتا اس کے متعلق کیا خیال ہے صاحب؟ اندازہ کیجئے۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد، ارے صاحب وہ کیسے آئے گی؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے نسائی میں، انہوں نے کہا ایک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، فلما سلم، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا فلاں شخص آج نماز میں آیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے فرمایا یہ جو 2 نمازیں ہیں نا عشاء اور فجر کی، منافقوں پر یہ سب سے زیادہ گراں گزرتی، اس لیے کہ منافق انسان رات کو بغیر کسی وجہ کے دیر تک جاگتا ہی رہتا ہے۔ ایک تو کوئی وجہ ہو پھر جاگے، ایک بغیر کسی وجہ کے بیٹھے ہیں، ٹی وی لگا ہوا ہے اور اس طرح کی گپیں چل رہی ہیں، نیند نہیں آ رہی۔ نیند تو جب آئے صاحب جب یہ فکر ہو کہ فجر میں اٹھنا ہے، اور جس دن یہ فکر ہو کہ کل مجھے کسی اور شہر میں جانا ہے، اس دن کیسے جلدی نیند آ جاتی ہے؟ جس دن فلائٹ صبح 4 بجے چلنی ہو اس دن کیسے نیند آ جاتی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 نمازیں ہیں یہ سب سے زیادہ گراں گزرتی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اسقل الصلوات علی المنافقین، منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں عشاء کی اور فجر کی۔ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اور اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ان 2 نمازوں میں عشاء اور فجر میں اللہ نے کیا اجر رکھا ہے، تو تم اگر گھٹنوں کے بل بھی آ سکو نا تو تم پھر بھی مسجدوں میں آؤ، اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر، تمہارے یعنی پاؤں ٹوٹ جائیں اور گھٹنوں کے بل چل رہے ہو تو بھی تم مسجدوں میں آؤ۔ اور فرمایا اچھی طرح میری بات سنو، وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ، عشاء اور فجر کی نماز میں یہ جو پہلی صف ہے یہ فرشتوں کی پہلی صف ہے، یعنی جتنے فرشتے پاک ہو جاتے ہیں یا پاک ہوتے ہیں، ایسے ہی جو لوگ مسلسل نماز پڑھتے رہیں گے عشاء اور فجر کی پہلی صف میں، یہ بھی کسی دن پاک ہو جائیں گے۔ یا یہ فرمایا کہ جس طرح فرشتے اللہ کی عبادت گزار ہے، مراد یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آدمی بھی ایسے ہی عبادت گزار گنا جائے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش تم اس پہلی صف کی فضیلت کو جانتے تو دوڑ کر آتے، اور یہ بھی سن لو کہ آدمی کی وہ نماز جو ایک شخص کے ساتھ ہو، یعنی 2 آدمی مل کے نماز پڑھیں، تنہا نماز سے افضل ہے۔ اور آپ نے فرمایا 2 آدمیوں کی نماز جو ہوتی ہے اس کے بعد جتنی جماعت بڑھ جائے گی اتنی نماز افضل ہوتی چلی جائے گی، جتنے لوگ زیادہ ہوتے چلے جائیں گے اتنی نماز افضل ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ماجہ میں آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں ہو اور آذان کی آواز سننے کے بعد چلا جائے بغیر نماز پڑھے اور واپسی کا اس نے ارادہ نہیں کیا، فہو منافقن، وہ شخص بھی منافق۔ اس قدر نماز کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یہ بار بار اس لیے فرمایا ہے کہ منافقت جو عملی نفاق ہے اس کو مسلمان کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کی زندگی سے اس کو دور کیا جائے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ وعدہ خلافی ہے،
یہ نماز کا نہ پڑھنا ہے، عشاء اور فجر کی نماز کا نہ پڑھنا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی پہلی صف وہ فرشتوں کی صف ہے. یا یہ مراد ہے کہ اس پر ایسی رحمت نازل ہوگی جیسے خدا کے فرشتوں پر ہوگی. مختلف محدثین اور شارحین نے اس حدیث کی مختلف تشریحات کی ہیں، مگر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ نظریاتی مباحث اپنی جگہ پر، عملی زندگی میں کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ ہم میں بھی کسی درجے کی منافقت آ گئی ہو اور ہم خدا کے ہاں پیش ہوں اور ہم پر بھی منافقت کا داغ لگا ہوا ہو. اللہ تعالی محفوظ رکھے. بقیہ اس سلسلے میں منافقت کی باتوں کے سلسلے میں کل آخری نشست اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ان آیات کی تشریح آسان ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.